نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ اسلام کے معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ راحت، تکلیف، نفع، نقصان، اپنی رائے، اپنی خواہش، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا اور بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی عقل کو درمیان میں لائے، کسی سوال کے لائے بغیر بس اپنے رب کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ اسلام کا حقیقی مفہوم ہے، جس کو صوفیاء ایسے کہتے ہیں کہ آپ میں خود سپردگی آ جائے کہ اپنی کوئی پسند ناپسند نہ رہے، بلکہ اپنے رب اس محبوب حقیقی کی مرضی پر ہمیں اپنی خواہشوں کو قربان کرنا آئے، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دینا آئے کہ میرا رب جسے پسند کرتا ہے بس وہی مجھے پسند ہے۔ تو اس انداز سے اطاعت کرنا کہ وہ بندگی بھی ہو، اس میں عبادت بھی ہو، ہماری معاشرتی، معاشی، سیاسی، ہماری علمی، فکری، ہمارے سارے نظام جو انفرادی ہوں یا اجتماعی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں اللہ نے فرمایا کہ اسلم، جھک جاؤ، گردن جھکا دو، تو فوراً ہی انہوں نے کہا اسلم، تو میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ تو ہم بھی اسے سوچ سمجھ کر ادا کریں، اس عزم، اس ارادے کے ساتھ اسلم تو کہ اے میرے رب میں نے اپنی گردن جھکا دی، میں تیرے احکامات کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اے اللہ مجھے استطاعت دے، قوت دے، طاقت دے کہ میں ہر گھڑی ہر آن تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں رہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس وعدے کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن انہوں نے عزم کا، تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا۔ جب انہیں نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل امی آئے، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی حل لک حاجت، کوئی کار خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر گزارش کی فاسأل ربک، اپنے رب سے تو سوال کیجئے کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے۔ کیا ایمان افروز انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ جانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، اس حال کو بھی جانتا ہے، تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک کیفیت تھی ان کی اسلم اور اسلمتو کا، جو انہوں نے عملی ثبوت دیا۔ اب اس کی بعد کی آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو نصیحت کرنا یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اس سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ غور کریں، انہوں نے کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا ہے تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے تو آنا ہی ہے، اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحے تیار رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، ایسے جیسے آپ سفر کی تیاری کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اگر سفر درپیش ہونا ہے تو اس کے لیے کیا زیادہ راہ ہو، کیا بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں، ہم کرتے ہیں نا اس طرح تیاری۔ تو حقیقی تیاری تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ موت کا جب پتہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کی طرف، اسلام کے دامن سے گرفت ڈھیلی نہ پڑ جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہی لمحہ تمہارا اس دنیا سے کوچ کرنے کا ہو۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے رب کے حضور کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟
تو زندگی کی بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت چوکنا رہے، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا، غفلت کی گرد بھی اس سے بھی اپنے دل کے آئینے کو خراب نہ ہونے دے۔ اسی طرح یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی تو اس میں یہودی رہنے کی انہوں نے تاکید کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ان کا رد کر دیا کہ تم لوگ جو بات ان کی طرف منسوب کرتے ہو یہ بات ایسے درست نہیں ہے۔ اور یہاں غور کریں تو ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، تو اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ تم وہاں موجود تھے اور تمہارے بڑے جو تھے وہ اس وقت جب وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے تو وہاں وہ اس وقت حاضر تھے، تم اپنے بڑوں سے پوچھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں یہ بھی کہتے تھے یہودی کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، تو اس بہتان کا بھی اس آیت مبارکہ میں رد ہو گیا۔ اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم میں کئی موجود تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ، جبکہ پوچھا ان نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میرے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، قالو، تو انہوں نے عرض کی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، انہوں نے عرض کی ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق کے خدا کی، الہم واحد، وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ کو اپنا اللہ کرنا بھی قبول نہیں آتا جب تک واسطہ رسالت کے ذریعے نہ ہو، یعنی جب یہ مانو گے کہ اس رب کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوئے تو ایمان بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ جو ایک ہے، بلکہ نسبت دی کہ، اور والد صاحب بھی پوچھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ کیا انہیں اس نسبت کا احساس ہے، اور بیٹوں نے وہ جو تھے انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے بتایا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے والد صاحب جس کی آپ اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی۔ اب یہاں ایک نقطہ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بات آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے بڑوں کی، ابا و اجداد کی، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم اس لیے کہ چچا بھی باپ ہی کی مانند ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ان کے حقیقی والد تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے لانے کی دو وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بڑے تھے ان سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اور دوسری آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ فضیلت ملی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پر، اور اس وجہ سے اللہ نے آپ کے نام کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں نفع دیں گے تمہارے نیک اعمال جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ پوچھے جائیں گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے خود حساب دینا ہے، اور جو گزر چکے ہیں ان کے اپنے اعمال تھے، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، تو ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے خود جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ یہودن، یہودی بن جاؤ، اور نصارا یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے۔ کل آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، میرا دین تو دین ابراہیم ہے،
جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ یہودی ہو جائیں. یہودیوں اور عیسائیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا. ہر محفل، ہر مجلس میں وہ اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے. اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہودی اور عیسائیوں نے ان کو عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کر دی کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. ان کا دامن اسود ان بدنما داغوں سے پاک اور منزہ ہے. وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے، باطل سے منہ موڑنے والے حق پسند تھے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اب وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر کیا کرتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے، وجہ یہ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے جو نظام عطا کیا، جو باتیں کی، ان پہ تو انہوں نے عمل نہیں کیا. یہودی یہ کہتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی روسا اور عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اور توریت کتاب سب سے افضل ہے. یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انجیل اور کفار کے قرآن کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا کہ یہودی بن جاؤ. نصرانیوں نے اپنے دین کو ہی حق بتایا اور مسلمانوں سے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان میں یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیم پر ہونے کا جو دعویٰ تم کرتے ہو وہ غلط ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے یہ کہہ دیں. اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے قولوا آمنا باللہ. تو الحمدللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کے پیروکار ہیں. ان کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جد سے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر، شریعت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. اور میں تو آج کی اس سارے میں خلاصہ یہی کہوں گی، وہ جو آغاز کیا جس بات سے کہ اللہ نے فرما دیا ہے اسلم، کہ سر جھکاؤ، گردن جھکاؤ، اطاعت کرو. اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے جن احکامات کا ہم ان پر بھی عمل نہیں کرتے. تو آج ارادہ کر لیں اسلم تو کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، میرا حرکت کرنا، میرا بات کرنا، اے اللہ فقط تیرے لیے ہو. انا ارید وجہ کا، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشی چاہتی ہوں. اے اللہ تو اپنی خوشی عطا فرما، مجھ سے راضی ہو جا. تو انشاءاللہ اگلی آیات سے پھر آغاز کریں گے. اللہ رب العزت ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی کثافتوں کو دور کریں اپنے اندر سے، غیبت نکال دیں، جھوٹ نکال دیں، سچے ہو کر رہنا سیکھیں، سچائی کے ساتھ جئیں، نیت بھی سچی، عمل بھی سچا. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.